ماں کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتی، وہ ہمیشہ خود سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے۔ میں بھی اپنی بیٹی کی خوشیاں ہی چاہتی تھی۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تب سے اپنی اماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھا تھا یا لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے دیکھا تھا۔ میں جوان ہوئی تو اماں نے مجھے بھی کام پر لگا دیا، جبکہ میں لوگوں کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے کام ہی کریں گے، بڑے خواب دیکھنا ہم غریبوں کے لیے گناہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں اماں کی باتوں پر دل برداشتہ ہو جاتی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی، اور کسی کو اتنا حق نہیں دوں گی کہ وہ میری بیٹی پر انگلی اٹھا سکے۔ میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی تھی، مگر اپنی بیٹی کی زندگی کبھی دھکوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کام کرتے کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اماں نے میری شادی گاؤں کے ایک پست خاندان میں کر دی۔ وہاں میرے شوہر کے علاوہ میری ایک ساس تھی۔ میری ساس کہنے کو تو بہت ضعیف تھی، مگر میرے شوہر کے جاتے ہی میری ساس میرا جینا حرام کر دیتی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتی جو مجھے تکلیف دیتی تھی۔ میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میری بہت فکر کرنے لگا، مگر میری ساس ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے اس گھر کے لیے وارث چاہیے۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو رب کی دین ہے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دے، جسے چاہے بیٹی عطا کر دے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، کیونکہ میری ساس نے کئی مرتبہ مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ میں معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہے۔ میرا شوہر تو بہت خوش تھا، مگر میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں کی باتوں کو بہت غور سے سنتا تھا اور کئی مرتبہ اپنی اماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر عمل بھی کرتا تھا۔ میں اکثر اپنے شوہر سے شکایت کرتی تو وہ کہتا کہ میری ماں سب سے پہلے ہے اور اس کی بات بجا لانا میری ذمہ داری ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ میری ساس کو جب علم ہوا کہ میرے ہاں بیٹی ہے تو انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز دی جس سے میرا حمل ضائع ہو جاتا، مگر میں نے عقل مندی دکھاتے ہوئے وہ چیز نہ کھائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس بیٹیوں سے سخت نفرت کرتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نفرت کی آگ میں کسی معصوم کی جان بھی لے سکتی ہے۔ مگر اب میری ساس میرے لیے، میرے گھر کے لیے اور میری اولاد کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ اب تو وہ مجھے کئی مرتبہ دن گنوا چکی تھی کہ اتنے دن بعد تم اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی، لیکن اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو میں کہاں جاتی؟ اسی ڈر سے میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں بالکل خود غرض ہو چکی تھی۔ اپنا گھر بچانے کے لیے میں نے وہ کام کیا جس کی سزا دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے آخرت میں بھی ملنی ہے۔ مجھ سے ایسا گناہ ہوا جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہتا تھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ میری ساس سے میری ہمیشہ کے لیے جان خلاصی ہو اور یہ روز روز کا ڈر خوف بالکل ختم ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری ساس کھانا کھاتے ہی مر گئی۔ میں نے گھر میں بین ڈالنا شروع کر دیا تاکہ آس پڑوس کے لوگوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ کئی ہمسائے مجھ سے پوچھتے ہوئے گھر آئے، کہنے لگے کہ تمہاری ساس تو بالکل ٹھیک تھی، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ میری ساس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اسی لیے جو بھی دیکھتا وہ حیران رہ جاتا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میری ساس کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہاں سب اتنے پڑھے لکھے نہ تھے، تبھی میری بات پر یقین کر گئے، مگر میرے دل میں ابھی بھی خوف تھا کہ کہیں میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میرا شوہر جس وقت گھر آیا تو اپنی ماں کو ایسی مردہ حالت میں دیکھ کر اونچا اونچا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری زندگی کا سہارا، میرے جینے کی وجہ آج ختم ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر مزید غصہ آنے لگا، کیونکہ میرا شوہر اب بھی اپنی ماں کی طرفداری کر رہا تھا۔ سب کو مجھ پر شک نہ ہو تبھی میں بھی اپنے شوہر کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی، شوہر کو بار بار دلاسا دینے لگی۔ وہاں سب میری تعریف کر رہے تھے کہ مرنے والی تو بہت خوش نصیب تھی، اس کو اتنی اچھی بہو ملی جو اس کا اتنا خیال رکھتی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اتنا رو رہی ہے۔ یقیناً دونوں ساس بہو میں بہت محبت رہی ہوگی۔ مجھے لگا تھا کہ میری مصیبتیں اب ختم ہو چکی ہیں، برے دن جا چکے ہیں، اب تو صرف اچھے دنوں کا انتظار تھا، مگر یہ خوش فہمی بھی جلد ہی ختم ہو گئی۔ جب ساس کی تدفین کے بعد میرا شوہر ہر وقت ساس کے کمرے میں رہتا، مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، مجھے اپنے شوہر کی دن رات ضرورت محسوس ہوتی تھی، مگر میرا شوہر تو اپنی ماں کے صدمے سے ہی باہر نہیں آ رہا تھا۔ میں جب کبھی اسے شکوہ کرتی
تو کہہ دیتا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، مگر میں اپنی ماں کا کمرہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اپنی ماں کے کمرے سے ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میری بیٹی بے انتہا خوبصورت نین نقش کی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس روز بھی اس کا باپ اسے دیکھنے نہ آیا، اور اس روز بھی اس کے باپ کو صرف اپنی ماں کے مرنے کا غم تھا۔ مجھے اپنے شوہر پہ بے حد غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہسپتال میں تکلیف سے میں اکیلی تڑپتی رہی، مگر اس نے میری طرف ایک نظر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ابھی بھی گھر میں اپنی اماں کے کمرے میں موجود تھا۔ میں گھر گئی اور اپنے شوہر کو احساس دلانا چاہا کہ اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے جس کے کچھ اخراجات بھی ہیں، مگر میرا شوہر صاف مجھے انکار کر دیتا، کہتا کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے، اس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میری ماں کو کھا لیا، یہ منحوس ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ ہو بہو اپنی ماں کی بولیاں بول رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے پھر سے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پڑے، کیونکہ میرا شوہر مجھے 1 روپیہ دینے کا روادار نہیں تھا۔ مجھے صبح سے گھر آتے شام ہو جاتی۔ ایک بات جو بہت ہی عجیب ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر اکثر اوقات گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا، اور جب وہ گھر آتا تو وہ کافی خوش نظر آ رہا ہوتا تھا۔ میں یہاں تک بھول چکی تھی کہ اپنی ساس کا قتل میں نے کیا ہے۔ مجھے اب صرف اپنی اور اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ دن گزرتے گئے اور میری بیٹی کچھ بڑی ہو گئی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ وہ اکثر پوچھتی تھی کہ اماں میرے ابا کہاں ہیں، مگر جب بھی میرا شوہر گھر آتا تو آتے ہی اپنی اماں کے کمرے میں چلا جاتا، اپنی بیٹی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک شام کا وقت تھا جس روز مجھ پر قیامت ٹوٹی۔ میں گھر آئی تو گھر میں کسی اور عورت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چھپکے سے اپنی ساس کے کمرے کی طرف گئی، جہاں کمرے کی کھڑکی سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا، مگر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانکا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں میرا شوہر اور ایک اور عورت موجود تھی، مگر وہ عورت کوئی جوان عورت نہیں تھی، ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ کھڑکی میں سے میں اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی، کیونکہ میری طرف اس کی پیٹھ تھی، تبھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، مگر وہ دیکھنے میں ہو بہو میری ساس کی طرح لگ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا شوہر بھی اس کے ساتھ بہت ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کی کسی رشتہ دار کو بھی نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا، یہاں تک کہ میری ساس کے مرنے پر بھی شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں اتنا تو یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ میری ساس کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، مگر میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی سے کمرے کی کنڈی لگا کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے اپنے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ گرنے کی آواز سے میری آنکھیں ایک دم کھل گئی، مگر کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہوش میں آتے مجھے یاد آیا کہ میں رات سوتے ہوئے تو لائٹ جلا کر سوئی تھی، پھر یہ اچانک لائٹ بند کیسے ہو گئی، جبکہ باقی پورے گھر کی لائٹس آن تھیں سوائے میرے کمرے کے۔ میں نے آس پاس ہاتھ مارا تو وہاں میری بیٹی بھی موجود نہیں تھی۔ اب تو میں ڈر سے چیخنے لگی۔ چیختے چیختے میں اٹھ بیٹھی۔ میرے چہرے پر ننھی بوندیں پسینے کی نمودار ہونے لگی۔ کمرے کا پنکھا چلنے کے باوجود میں پسینے سے شرابور تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے پاس میری بیٹی موجود تھی اور کمرے کی لائٹ بھی چل رہی تھی۔ یہ یقیناً کوئی برا خواب تھا۔ میں پانی پیتی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے باہر نکلی۔ اسی وقت میرا شوہر داخلی دروازے سے کسی کو باہر بھیج رہا تھا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی سے جھانکا تو وہی رات والی عورت تھی جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، جس وجہ سے میں اس کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی مگر اس کی چال چلن بالکل میری ساس کی طرح تھی۔ اب تو میرے دل میں خوف مزید بڑھنے لگا تھا۔ میں دماغی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ہر وقت مجھے اپنی ساس دکھائی دیتی، کبھی روتے ہوئے، کبھی مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہ میں نے اس کو کیوں مارا۔ گھنٹے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں اور دن سال میں گزر کر اب میری بیٹی جوان ہو چکی تھی، مگر آج بھی میرے دل سے وہ ڈر، وہ خوف نہیں گیا تھا جو میں نے اپنی ساس کو مار کے اپنے دل میں بٹھا لیا تھا۔
آج بھی میرا شوہر اس ضعیف عورت کو اپنے گھر لے کر آتا تھا۔ اب تو وہ عورت بھی مزید بوڑھی ہو چکی تھی، مگر میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ خوف کے مارے اس عورت کی موجودگی میں کبھی شوہر کے سامنے بھی نہ جاتی۔ میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا کہ اگر وہ میری ساس ہوئی تو میرا راز کھل جائے گا، مگر میں اکثر سوچتی تھی کہ وہ میری ساس کیسے ہو سکتی تھی، اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا۔ مگر اب میں آہستہ آہستہ نیم پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈر اور خوف میں مبتلا رہتی تھی اور یہ سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کون سا روز ہوگا جس روز میرے شوہر کو میری حقیقت معلوم ہو جائے گی اور مجھے جیل میں بھجوا دے گا۔ میری بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی، مجھے اس کی بھی فکر ستاتی رہتی تھی کہ اب اس کی بھی شادی کرنی ہے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے جیسے چھوٹے لوگوں میں نہیں بیاہوں گی۔ جو میری اماں نے میرے ساتھ کیا میں وہ کسی صورت اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کروں گی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی بیٹی کے لیے رشتے دیکھنے لگی۔ رشتے کے لیے آس پڑوس میں بھی کافی لوگوں کو کہا تھا۔ اکثر لوگ تو میری شرائط سن کر میرا مذاق اڑانے لگتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازمہ ہو، آخر کو تمہارے گھر بڑے گھروں کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ مگر میں جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی بیٹی کی زندگی اپنی طرح تباہ نہیں کرنی۔ میری نظر میں امیر لوگ عقل مند اور پڑھے لکھے احسان مند لوگوں میں شامل تھے۔ میں نے اپنی جد و جہد شروع کی اور اپنی بیٹی کے لیے امیر گھر کا رشتہ دیکھنے لگی۔ میری بیٹی بے حد خوبصورت تھی، مگر جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے والا آتا تو وہ دو باتوں سے میری بیٹی کو انکار کر جاتا۔ ایک تو یہ کہ میری بیٹی کا باپ اس کے رشتے میں غیر موجود ہوتا، اور دوسری سب سے بڑی خامی ہمارا بوسیدہ سا گھر تھا۔ اس پر میری بیٹی بالکل ان پڑھ تھی، کیونکہ حالات نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا سکوں۔ ان سب خامیوں کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اکثر اوقات میری بیٹی مجھے کہتی کہ اماں اگر میری شادی کرنی ہے تو ایسے لوگوں میں کرو جہاں میں سر اٹھا کر جی سکوں، ایسے لوگوں میں نہیں جہاں مجھے ملازمہ سمجھا جائے۔ لیکن مجھ پر تو بڑے گھر کے رشتے کا بھوت سوار تھا۔ میں اپنی بیٹی کو جھڑک دیتی اور کہتی کہ جیسا سوچو گے ویسا ملے گا، اچھا سوچو گی تو یقیناً اچھا ملے گا۔ آخر کار بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑے گھر کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور بہت امیر تھا۔ وہ نیک شریف دیندار لوگ تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی ہتھیلی پر ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ یہ آج سے میری بیٹی ہے۔ میں تو اتنی جلد بازی پر حیران رہ گئی، مگر دل ہی دل میں بہت خوش بھی تھی کہ میری بیٹی کا بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے گھر میں رشتہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے جہیز لینے سے بھی منع کر دیا تھا اور محض اتنا کہا تھا کہ آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، جب ہمارا دل چاہے گا 2 جوڑوں میں اس کو رخصت کروا کر لے جائیں گے۔ رشتہ طے ہوا تو گھر میں جیسے خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی۔ ایک شام میرا شوہر تنہا گھر میں آیا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے شوہر سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرتی اور اس کو سب بتا دیا، مگر اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، جیسے اسے فرق بھی نہ پڑ رہا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے شکوہ کیا کہ تمہاری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی شادی پر تو کم از کم اس کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ تاعمر تم نے کبھی اس کو باپ والا تحفظ نہیں دیا، کم از کم ابھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لو۔ میرا شوہر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا، تم نے میری اماں کے بارے میں سوچا تھا جو میں تمہاری بیٹی کے بارے میں سوچوں؟ ساس کے ذکر پر تو میرے ہوش فنا ہو گئے، مگر میرے شوہر کو مجھ پر شک نہ ہو تبھی میں تن فن کرتی وہاں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اس کو یہ جتایا جیسے مجھے اس کی بات گراں گزری ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے بہت اونچے گھر میں کی تھی، جبکہ میری بیٹی جاہل تھی، اسے اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مگر میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ وہاں بہانہ بنا لینا کہ تم پڑھی لکھی ہو، کیونکہ تمہارا شوہر بہت پڑھا لکھا ہے۔ پہلے تو میری بیٹی گھبرانے لگی، مگر جب میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ شادی کے اگلے روز میری بیٹی کے سسرال والوں نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ بہانہ بنایا کہ ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تبھی وہ ابھی ولیمہ نہیں کر سکتے۔ فوت ہونے والا انسان ان کا کوئی بہت ہی قریبی تھا۔ میں نے بھی بات کو سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی، مگر دن ہفتوں میں بدل گئے لیکن میری بیٹی کے سسرال سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ایک روز اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہوئے میں اس کے سسرال جا پہنچی۔
مگر میرا حلیہ ملازموں جیسا تھا۔ تبھی باہر کھڑے چوکیدار نے مجھے اندر نہ جانے دیا، وہیں سے گھر واپس بھیج دیا۔ میں گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر کا ساتھ بھی نہ تھا جو میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکتی۔ اب تو میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا تھا، یہ فکر ہی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا کہ میں نے پھر سے اس کے سسرال جانے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ ہی دن میں میرے جانے سے پہلے ہی بیٹی میکے آ کر رونے لگی۔ میں تو اس کو چہرے کو دیکھ کر حیران تھی، جو زردی مائل رنگ کا ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری جان لبوں پر آ گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اسے کہا کہ تمہارے ساتھ وہاں ایسا کیا کیا گیا تھا جو تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے؟ میری بیٹی بھی میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہتی کہ امی میری طلاق کروا دو۔ طلاق کا نام سنتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کی طلاق کروا دیتی تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے۔ میں نے اپنی بیٹی کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے، مگر میری بیٹی مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہاں میرا دم گھٹتا ہے، میں وہاں مر جاؤں گی، میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے وہاں سے نکلوا دو، میری طلاق کروا دو۔ میں بیٹی کو ڈانٹ کر واپس بھیج دیتی۔ بیٹی کو سسرال واپس بھیجنے کے بعد میرا دل بہت بے چین رہنے لگا تھا۔ اس پر میرے شوہر کا اس عورت کے ساتھ ملاقاتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہر طرف سے پس رہی تھی، میرا دماغ میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھار تو دل کرتا تھا کہ خود کی جان لے لوں، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے پھر سے جینے کی پوری کوشش کرتی۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے اچانک سے برا خواب آیا۔ میں اٹھ کے بیٹھی اور ایک دم سے گھبرا گئی، کیونکہ وہ خواب میری بیٹی سے متعلق تھا۔ میرا میری بیٹی سے کوئی رابطہ نہ تھا، مگر میں اس سے ملنا چاہتی تھی، تو بنا اطلاع دیے بیٹی کے گھر چلی گئی۔ اتفاقاً وہاں کوئی چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی میں بآسانی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں گھر کے اندر گئی تو جب اندر کی آوازیں سن کر چونک گئی، پر جو ہی اندر کا منظر دیکھا تو جان نکل گئی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی کہ مجھے بھی پکڑ لیا۔ اب میری بیٹی کے ساتھ میں بھی مجبوراً وہاں رک گئی۔ میرا داماد جو بہت غصے میں تھا میرے پاس آیا اور بے حد بدتمیزی سے مجھے کہنے لگا کہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ جب بیٹیاں بیاہ دیں تو ان کے پیچھے بار بار نہیں جایا جاتا؟ میں تو اپنے داماد کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ تو وہ شخص نہ تھا جو میری اتنی عزت کیا کرتا تھا۔ نہ جانے اس کو ایسا کیا ہو گیا تھا جو اس کا لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ پاس کھڑی میری بیٹی مسلسل کانپ رہی تھی اور چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کی ساس ٹھاٹھ سے ایک طرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہاں پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے داماد سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، میں نے برا خواب دیکھا تھا، تبھی میرا دل گھبرا گیا تھا اور میں یہاں چلی آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہاں آنا سب کو اتنا برا لگے گا۔ میرا داماد میری بات پر طنز یا قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں بھی ڈر لگتا ہے؟ میں تو حیران ہوں، تم جیسی عورت بھی کسی چیز سے ڈرتی ہے۔ میں اپنے داماد کی بات پر ایک دم چونک گئی۔ وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا، مگر کس بات پر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے داماد کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ کچھ سالوں پہلے والا واقعہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا یا بھول گئی ہو۔ اب تو میں سمجھ گئی تھی کہ میرا داماد مجھے کس بات کے طعنے دے رہا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی میرا راز جان سکے، جبکہ یہ حقیقت صرف میں جانتی تھی کہ اپنی ساس کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میرے داماد نے مجھے اپنے گھر میں قید کر لیا، مجھے دن بدن ذہنی اذیت دیتا رہا، مجھ سے عجیب عجیب سوال پوچھتا تو کبھی عجیب عجیب باتیں کرتا۔ اس کی باتیں سن سن کر اب تو میرے دماغ کی نسیں بھی پھٹنے کو تیار تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح اب یہ راز کھل جائے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ایک روز میرا داماد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے جب تم نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ میں اس کے سوال کا مطلب تو سمجھ گئی تھی، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ میرے داماد کا میری ساس سے کیا لینا دینا۔ میں خاموشی سے اپنے داماد کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ کیا سوچ رہی ہو، یہی نہ کہ میرا تمہاری ساس سے کیا لینا دینا ہے، تو یہ جان لو کہ میں ان کا بھانجا ہوں، ان کی سب سے چھوٹی بہن کا بیٹا۔
جو بہن تمہارے گھر میں رہتی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں، اور جسے تم میری ماں سمجھتی ہو وہ تو میں نے چند پیسوں کے عوض کچھ وقت کے لیے اپنی ماں بنائی تھی۔ جب تم خود اپنی خود غرضی میں کسی کی بھی جان لے سکتی ہو تو میں کیوں نہیں یہ سب کچھ کر سکتا؟ میرا داماد مجھے اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا کہ تم نے ہی مارا ہے نا، بولو، جواب دو، اپنی ساس کا تم نے ہی قتل کیا ہے، اور یہ سوچو کہ جس وقت تمہارے شوہر کو یہ راز معلوم ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم یہیں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ۔ میں گھٹنوں میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کہنے لگی کہ ہاں وہ قتل میں نے کیا تھا، مگر میں آج تک سکون محسوس نہیں کر سکی۔ میں نے ہی اپنی ساس کو زہر دیا تھا، کیونکہ وہ میری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی تھی۔ وہ میری بیٹی کو مارنا چاہتی تھی، انہوں نے مجھے زہریلی دوائیاں بھی دی تھی، مگر رب نے میری بیٹی کی زندگی لکھی تھی تبھی وہ بچ گئی۔ میری ساس نے میرے دماغ میں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ میں نفرت کی آگ میں جلتی یہ تک بھول گئی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس روز جو کچھ بھی ہوا وہ میری ساس کی غلطی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے مجھے یہ تک دھمکی دی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو یا تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو مروا دے گی یا پھر مجھے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دے گی اور بیٹی کو کسی یتیم خانے میں بھیج دے گی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، تبھی میں نے ساس کی جان لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگلے روز ہی جب میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تو میں نے اپنی ساس کے کھانے کی پلیٹ میں زہر ملا دیا تھا اور بین ڈالنے لگی تاکہ سب کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میرا داماد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی کو تم پر شک نہیں تھا؟ تمہاری ساس کے منہ سے نکلتی جھاگ کو دیکھ کر سب ہی جان چکے تھے کہ اس کو کوئی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے۔ جب تمہارے شوہر نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تو میں نے اسے تمہاری ساس کا پوسٹ مارٹم کروانے کا مشورہ دیا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو زہر ہی دیا گیا ہے۔ جس وقت تم نے اپنی ساس کو زہر دیا تھا اس وقت تمہارے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا، اور اسی لیے سب کا شک تم ہی پر تھا۔ پھر دن بدن تمہاری ساس کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو لے کر تمہارے شوہر کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جو ہم سب نے محسوس کی۔ ہم لوگ اپنی خالہ سے اس لیے نہیں ملتے تھے کیونکہ میری خالہ اور اماں کی آپس میں لڑائی نے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتی تھی۔ تمہارے شوہر کا رابطہ مسلسل میرے ساتھ رہا اور ابھی بھی مسلسل ہے، اور وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم ہی اس کی اماں کی موت کی ذمہ دار ہو۔ پہلے اماں کو میری خالہ کی شبیہ بنا کر تمہارے شوہر نے تمہیں ڈرانا چاہا تھا تاکہ تم ڈر کر حقیقت خود منہ سے نکال لو، مگر اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی جب تم نے اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالا تب میں نے اسے مشورہ دیا کہ میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا اور تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دینا۔ میں تمہاری بیٹی کو اتنی اذیت دوں گا کہ تمہاری بیوی خود سچ بولنے لگے گی، مگر مجھے یہ سب کرنا ہی نہ پڑا۔ تمہاری بیٹی اتنی معصوم تھی کہ میری ایک ڈانٹ سے ہی کام چاہتی تھی۔ پھر ایک روز میں نے تمہاری بیٹی کو کہا کہ وہ تمہارے پاس جائے اور تم سے بولے کہ اسے طلاق چاہیے۔ جب تم وجہ پوچھو تو تمہیں بتائے کہ میں اس پر ظلم کرتا ہوں۔ میرا پلان بالکل ٹھیک جا رہا تھا، جو میں چاہتا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا، جیسے ایک وقت میں تم نے چاہا تھا ویسے ہی کیا تھا۔ میں اپنے داماد کی بات سن کر سسکیوں کے ساتھ رو دی، مگر جان تو اس وقت نکلی جب میری نظر سامنے دروازے پر گئی، جہاں پر میرا شوہر اور میری بیٹی کھڑے نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے شوہر کی نفرت بھری نگاہیں تو شاید میں برداشت کر لیتی، مگر بیٹی کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میری بیٹی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اماں میں ایک قاتل کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ تجھے کسی کی ماں ہی نظر نہ آئی؟ کیا تیرا دل ایک مرتبہ بھی نہ کانپا؟ کیا تو اتنی پتھر دل تھی کہ تجھے اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی تھی؟ اس سے بہتر تھا کہ تم مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ مجھے چھاؤں میں لاتے لاتے تم نے مجھے کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں تاعمر اپنے باپ کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ میری وجہ سے میری ماں نے میرے باپ کی اماں کا قتل کر دیا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے، میں یہ عورت کا روپ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ میری بیٹی کی تمام سوالات میری جان لے رہے تھے۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھے چیخنے لگی، مگر میرے چیخنے سے سوالات کا گلا نہیں گھونٹا جا سکتا تھا۔ میری بیٹی روتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ اسی وقت میرا شوہر میرے پاس آیا، مجھے بالوں سے تھامے مجھ سے سوال کرنے لگا،
اس کے چہرے پر میں نے پہلی مرتبہ اتنا غصہ اور اتنا غضب دیکھا تھا۔ میں اس کے غصے سے بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی، مگر مجھے ابھی کئی سوالات کے جوابات دینے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں مانتا ہوں کہ میری ماں بہت جذباتی تھی، مگر تمہارے ہاتھ میں اس ننھی سی بچی کو دیکھ کر وہ یقیناً پگھل جاتی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے دل میں ایک آواز آئی کہ اس ننھی سی بچی کو دیکھ کر تو آج تک اس کا باپ نہیں پگھلا، تو وہ تو پھر دادی تھی، اور وہ جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ میری ساس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر وہ میرے دل میں اپنے لیے نفرت نہ پیدا کرتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتی۔ میں تو محبت کی ترسی ہوئی تھی، محبت لینے کے لیے ہی اس گھر میں آئی تھی، مگر میری ساس کو نہ جانے مجھ سے کیا نفرت تھی۔ میرے شوہر نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور مجھے گرفتار کروا دیا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے پھانسی کی سزا تو نہیں سنائی گئی، مگر مجھے عمر قید کی سزا مل گئی تھی۔ اب تو میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کو بھی ترستی تھی، شوہر کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ایک روز میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی جب ایک کانسٹیبل میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا۔ میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو سامنے میری بیٹی اور میرا داماد موجود تھے۔ میں حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ جب میری بیٹی میرے پاس آئی اور میں نے اسے چھونا چاہا، مگر اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ دی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ناپاک عورت کا ہاتھ اپنے پاکیزہ جسم پر نہیں لگوا سکتی۔ میں یہاں پر آپ کو صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ میں اور میرا شوہر اور میرے 2 بیٹے کل اس ملک کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردیس جا رہے ہیں۔ میں جب تک اس ملک میں رہوں گی مجھے اس بات کا غم رہے گا کہ میں ایک قاتلہ کی بیٹی ہوں، اور آپ کو اس لیے بتانے آئی ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی میرا انتظار نہ رہے۔ آپ یہی سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی بیٹی اسی روز مر گئی تھی جس روز اس کی دادی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی اور میں ڈھہ سی گئی۔ میری بیٹی تو جا چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ کے لیے میری آواز بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے بولنا بند کر دیا۔ میرے آس پاس بیٹھی عورتیں اکثر ایک دوسرے سے مذاق کرتی، ہنستی، مگر مجھے کبھی ان کی باتوں پر ہنسی نہیں آئی تھی۔ میں ہنسنا بھول چکی تھی۔ کھانا ملتا تو کھا لیتی، ورنہ اکثر تو مجھے کھانا کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی یادداشت کھو رہی تھی، مگر اپنا پرانا وقت مجھے آج بھی یاد تھا۔ میرے گناہ نے مجھے کہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ حالات انسان کو بے بس اور لاچار بنا دیتے ہیں۔ انسان اچھے اور برے کی تمیز رکھے بغیر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بچپن سے حالات ایسے دیکھے تھے کہ میں اچھے اور برے کی تمیز بھول گئی تھی، حرام اور حلال کا فرق کرنا بھول گئی تھی، جس کے نتیجے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا اور ایک کال کوٹھڑی میں بند ہو کر رہ گئی، جہاں مجھے اپنی باقی ساری زندگی گزارنی تھی۔ مگر یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اپنوں کے بغیر بڑے بڑے کمرے بھی چوہوں کے بل لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے اتنا بڑا جیل بھی سانس لینے کے لیے کم پڑتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات وہاں گھٹن محسوس ہونے لگتی تو دل چاہتا کہ کھلے آسمان کے نیچے چلی جاؤں، جہاں کم از کم میں کھل کر سانس تو لے سکوں۔ مگر اب میرے نصیب میں وہی سلاخیں تھیں، اور اب میں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ کاش یہ بات میں اپنے بچپن میں ہی سمجھ جاتی اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیتی تو شاید آج یہاں نہ ہوتی۔